السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مومن کی موت کے بارے میں کہ موت کے فوراً بعد مومن کی روح کہاں پر جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو بہت سی ایسی معلومات ہوتی ہے جو ہم بغیر تصدیق کے آگے شیئر کر دیتے ہیں اور وہ اتھینٹک نہیں ہوتی، تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ گناہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو کسی بھی حدیث کو بغیر کسی تصدیق کے برائے مہربانی کسی سے شیئر نہ کریں، تاکہ وہ بجائے اس کے کہ آپ کے لیے ثواب کا کام بنے، ایک گناہ کا کام ہو جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے ساتھ جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے یا آپ کو اس کا اوریجنل سورس نہیں پتہ، تو کائنڈلی وہ اس طریقے سے کسی سے شیئر نہ کیجیے۔ ہم نے موسٹلی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اسی گھر میں موجود ہوتی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر روتی ہے، یا پھر وہ ہر جمعرات کو یا ہر تھرسڈے کو واپس آتی ہے اپنے گھر میں، یا پھر جتنی اس کی عمر ہوتی ہے تو اتنی عرصے تک واپس آتی رہتی ہے دنیا میں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی اچھے طریقے سے روانگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو تجھ پہ سلام، یعنی موت کے وقت دونوں قسم کے لوگوں کی موت بھی فرق ہوتی ہے۔ جو مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے تو راحت، عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بس اس کے لیے سلام کیا جاتا ہے، یعنی درجے میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ سورہ واقعہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مقربین کا اور دوسرا دائیں ہاتھ والوں کا۔ دراصل ہوگا یہ کہ جب انسان قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے نا تو تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک دائیں جانب والے ہوں گے، اور ایک بائیں جانب والے ہوں گے، اور ایک مقربین ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے۔ تو ابھی مومن کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر دو ہی گروہوں کا ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آگے مزید غیر مومن کی موت کے ذکر میں بھی ہم اس کو مزید دیکھیں گے، آیت کا ترجمہ آگے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کے لیے تو نعمت ہے، جنت ہے، رزق کی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں انہیں صرف سلام کیا جاتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں تاکہ ہم مزید دیکھیں کہ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو پاک سیرت ہوں گے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پہ سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان نیک عمل کرنے والا ہے نا تو اس کی موت اچھی آئے گی، موت کے وقت اس کے لیے خوشخبری آئے گی، فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں بھی جنت عطا کر۔ جو انسان 3 دفعہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو جنت خود یہ خواہش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ سیدنا ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، بے شک اس کی جان اس کے 2 پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو ہر حال میں شکر گزار ہونا جانتا ہے۔ سوچئے آپ خود، جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہمارے سر میں درد ہو یا ہمارے جسم میں درد ہو تو ہمارے منہ سے کیا کلمات نکل رہے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہوتی ہے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی
ہمارے منہ سے اللہ تعالیٰ کی شکر کے ہی کلمات نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً روایت ہے، بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی بات سے نکلتی ہے، جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے، یعنی اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ سیدنا بھرا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، یعنی چمکتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں گے۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوگا اور جنت کی حنوط میں سے ایک حنوط یعنی خوشبو ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح جو ہے وہ اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکل جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ کر اس پہ حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو، جو کہ اس روح زمین پر پائی گئی ہو۔ یہ اچھا استقبال ہوتا ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں نا ان کا استقبال اس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ اپنا استقبال دیکھ کر وہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے اس چیز کے بارے میں سنا تو وہ سر جھکا کر رونے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اگر تو وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت، غذا اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اور جب اسے اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر جب اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے نہ ملنے کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن پہ جب موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکے، یعنی اپنے آپ کو وہ تیار کر لیتا ہے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اچھا منظر دکھایا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو پھر وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا چاہیں گے۔ سیدنا برا ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو پھر فرشتوں کا جو بھی گروہ ان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، یعنی اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جا رہا ہوتا ہے، یعنی جس اچھے نام سے وہ دنیا میں مشہور ہوتا ہے تو وہ نام فرشتے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ہر آسمان پر اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے آسمان کی طرف مومن کی روح کو
چڑھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں شخص ہے۔ تو فرشتے جو کہ دروازہ کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو کہ پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف، اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے، اور اپنے اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں۔ بس مسلسل اس سے یہی کہا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ روح 7ویں آسمان تک پہنچا دی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر رحمت نازل فرمائے جسے تو آباد رکھتی تھی، یعنی اس جسم پر جسے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا کام لیتی تھی۔ تو گویا آسمان والے دعائیں دیتے ہیں نیک روح کو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لے آتے ہیں جہاں پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی علیین میں، اور وہ اس روح سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے تم دنیا میں کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد پہ خوش ہوتے ہو۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یعنی دنیا کے حالات پوچھے جاتے ہیں۔ پھر وہ ارواح کہتی ہیں اس کو فی الحال چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہے، یعنی سب کو چھوڑ کے آیا ہے، ان سب کو مس کر رہا ہے، کیونکہ موت بہرحال ایک غم میں ڈالنے والی چیز ہے، ایک جدائی ہے، ایک ڈپارچر ہے، اور جدائی انسان کو غمگین کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کی قوت شدہ بندوں میں رحمت پانے والے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسا کہ وہ دنیا میں خوشخبری دینے والے کو ملتے ہیں، تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ وہ اس سے سوال کریں۔ تو ان میں سے بعض سے کہتے ہیں اپنے بھائی کو مہلت دے دو تاکہ وہ آرام کر لے کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں مبتلا تھا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں بہن کی شادی ہو گئی، اور جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے ہی مر گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہاں تو نہیں پہنچا، وہ دوسری طرف چلا گیا ہے، یعنی سجین میں، اور اسے اس کے ٹھکانے حاویہ میں لے جایا گیا ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری پرورش گاہ ہے۔ ان بندوں کے سامنے دنیا کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے، تو اسے مکمل کر دے، اور اگر وہ برا عمل سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ تو اپنے بندے کو رجوع کرنے کا موقع دے دے، یعنی وہ دنیا والوں کے حالات سے تب مطلع ہوتے ہیں جب کوئی فوت ہونے کے بعد ان کے پاس جاتا ہے، ویسے ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی دنیا والوں کے ساتھ، اور نہ ہی وہ دنیا میں واپس آتے ہیں، وہ بس ایک دفعہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں پہ رہتے ہیں، اور پھر جب کوئی مرنے کے بعد ان کے پاس جاتا ہے تو پھر دنیا کے حالات جا کر ان کو بتاتا ہے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت تھا، ان کا وفات کا وقت جب قریب آ گیا تھا تو وہ مسکرا دیے، تو ان کی وائف نے پوچھا کہ کس بات پر مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کل ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسرے ساتھیوں سے، یعنی مومن کے لیے موت جب آتی ہے نا تو وہ خوشخبری لے کر آتی ہے، خوشیاں لے کر آتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگا اگر انسان دنیا میں اچھے دوست بنائے گا، اگر دنیا میں خراب دوست بنائے گا تو وہ نہ تو دنیا میں عمل کرنے دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا انجام انہی دوستوں کے ساتھ ہوگا، یعنی برا انجام ہوگا، اور اگر انسان اچھے دوست بنائے گا تو انشاءاللہ اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا انجام ہوگا۔ تو ہمیں خود یہ اس چیز کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اپنا جائزہ
ہم خود سے بہتر طور پہ لے سکتے ہیں۔ مزید ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا برا ابن اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان بندوں کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ان کو اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اور مزید ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو لوگ اسے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، پھر اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، یعنی مجھے میرے انجام تک جلدی پہنچا دو، اور اگر بری ہوتی ہے تو وہ اس کے برعکس خواہش کرتی ہے۔ سیدنا انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو بے شک وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، یعنی قبر کا حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ان پیٹھ موڑ کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، یعنی نماز سرہانے آ جاتی ہے دفن ہونے کے بعد، اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک اعمال صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں کے ساتھ احسان اس کے دونوں پاؤں کی طرف ہوتا ہے، سو وہ اس کے سرہانے کی طرف لایا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، اور پھر اس کے دائیں طرف سے لایا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے بائیں طرف سے لایا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے لایا جاتا ہے تو دیگر نیک اعمال کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، یعنی پھر شر اس کی طرف نہیں آتا، خیر ہی خیر آتا ہے۔ کسی میت کی اگر اولاد نیک کام کرتی ہے نا تو اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر سوال کرتی ہے کہ یا اللہ میرا درجہ کس طرح بڑھایا گیا، تو پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دراصل ایک کمپلیٹ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک مومن کی روح کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے آسمان پر جاتی ہے اور پھر واپس لوٹا دی جاتی ہے تاکہ پھر قبر میں اس کا حساب کتاب ہو سکے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ روحیں واپس زمین پر گھروں میں آتی ہیں اور لوگوں کے حال دیکھتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح آسمان پر چلی جاتی ہے اور علیین میں جا کر ٹھہر جاتی ہے، لیکن اس کا کنیکشن جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بری روح ہے تو وہ سجین میں ٹھہر جاتی ہے، تو اگر عذاب قبر ہوتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتی رہتی ہے، اور اگر نیک روح ہوتی ہے تو اس کو نعمت اور رزق اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور وہ اس کو محسوس کرتی رہتی ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام نیک لوگوں میں کرے، دائیں ہاتھ والوں میں کرے، مقربین میں کرے، اور ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین یا رب العالمین۔